کہ اوور آل عوام جو ہے بہت زیادہ چڑچڑے ہو گئے ہیں، ان کے مزاج میں تلخی بھی آ گئی ہے، کیونکہ یہ وہ مسائل ہیں جو سال ہر سال ہر سال سے یہی مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، ان کی زندگی کے حالات بہتر ہونے کے بجائے، یعنی کہتے ہیں نا وقت کے ساتھ آپ سیٹل ہوتے ہیں لائف میں، لیکن آپ اسی پوائنٹ پر کھڑے ہیں اور آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ جب مجھے کوئی چیز حاصل نہیں ہو رہی تو دوسروں کو حاصل کیوں؟ اسٹریس لیول چیک کریں، اسٹریس لیول ہوتا ہے، لیکن اس کو کس طریقے سے ہم اپنی یہ جو نیگیٹو انرجیز ہیں ان کو کس طریقے سے چینل کر سکتے ہیں، اور احتجاج کا کیا مؤثر طریقہ ہو سکتا ہے، اور انسانی نفسیات کس طرح سے اس طرح کی چیزوں سے روز متاثر ہوتی ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ پروفیسر عظمیٰ علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں۔ بہت شکریہ جی آپ تشریف لائیں۔ میں یہ صرف جاننا چاہ رہا تھا کہ اب ہمارے ہاں ہم ایک عرصے سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے سڑکوں پر ٹائر جلا دیے، کچھ بھی ہو جائے گاڑیوں پہ توڑ پھوڑ کی۔ میرا اس میں نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر آپ گاڑیاں جلا رہے ہیں تو وہ آپ کے ہی جیسے لوگ ہیں جن کی آپ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اگر آپ سگنل توڑ رہے ہیں تو آپ ہی وہاں سے گزرتے ہیں، کیونکہ جن کو آپ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ آلریڈی سگنل فری ان کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر اگر آپ ٹائر جلاتے ہیں تو اس سے اسی ماحول پہ اثر پڑتا ہے جہاں پر آپ رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بیسک چیزیں جو ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہمارے پاس نہیں ہے، یا ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا کرنا چاہیے احتجاج کرتے ہوئے؟ اچھا، جیسے آپ نے بات کی کہ ٹائر جلاتے ہیں اور لوگ اصل میں ماڈلنگ کرتے ہیں، تو ابھی سے پہلے تک بہت دفعہ جب احتجاج کیا گیا ہے عوام کی طرف سے تو یہی طریقے اپنائے گئے ہیں نا۔ تو لوگ احتجاج تو اس وقت کر رہے ہوتے ہیں جب ان کی بیسک نیڈس پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے بجلی گیس کی آپ نے بات کی، آپ نے خوراک کی بات کی۔ بیسک اگر نیسیسٹیز پوری نہیں ہوں گی تو لوگوں میں اسٹریس بڑھتا ہے، انسیکیورٹی بڑھتی ہے، انزائٹی بڑھتی ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں جا کر بات کرنا چاہتے ہیں، اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہمارے مسائل کو حل کیا جائے۔ اور ظاہر ہے جمہوری حکومت ہے تو اس میں کس سے کہیں گے، لوگوں سے، حکومت سے ہی بات کی جائے گی کہ ان کے مسئلے کا حل نکلے۔ ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے، طریقہ کار غلط ہو جاتا ہے، ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ جب تک ہمارا احتجاج جس میں کسی املاک کو نقصان پہنچایا جائے گا، جیسے سڑک کی بات کر لیں، سڑک ہم چاہتے ہیں ہمارے شہر کی سڑکیں اچھی ہوں، یہی ہونا اس میں گڑھے پڑے نہ ہو، ہم ٹیکس دیتے ہیں تو ہم یہ سہولت ہم ڈیزرو کرتے ہیں، لیکن جب ہم اس سڑک پہ ٹائر جلائیں گے، پھر وہ اس پہ ڈامر بن جائے گا پورا، پھر وہاں پہ گڑھا بن جائے گا، جب اس پہ مزید ہیوی جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن گزرے گی، پھر آپ اسی سڑک کو لے کے روئیں گے، گلا کریں گے۔ تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، ہم اسے کیسے مہذب معاشرے میں بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے نا۔ یہاں پہ وہی تعلیم کی کمی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں احتجاج کس طرح کرنا ہے۔ پرامن احتجاج بھی ہوتا ہے نا، بہت سے ملکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ واک کرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ لوگ احتجاج کرتے بھی ہیں تو اس کو روکا جاتا ہے۔ ظاہر ہے وہ جب ٹائر جلائیں گے، نقصانات پہنچائیں گے تو کہیں نہ کہیں پھر کنٹرول بھی آ جائے گا نا، پولیس وہاں پہ روکے گی تو غصہ اور وہ جو وائلنس ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو اپنی بات پہنچانے کے لیے ہمیں پرامن احتجاج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب اتنا انفلیشن بہت زیادہ ہماری کنٹری میں ہو گئی ہے، ابھی بھی آپ نے بجٹ دیکھا ہوگا کہ کافی زیادہ چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو کھانے پینے کی ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، لیکن جب ڈالر کم ہوتا ہے، پیٹرول کی قیمت کم ہوتی ہے تو وہ جو کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت بڑی ہوتی ہے وہ کم نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، لیکن اس کے اندر اس سے بھی لوگوں کے اندر ظاہر ہے اسٹریس بھی بڑھتا ہے، ان کی ہوپلیسنس بڑھتی ہے اور ان کا اینگر بھی بڑھتا ہے۔ اب اس سچویشن میں کہ پروٹیسٹ بھی لوگ کریں، اب ایک وشس سائیکل ہے بیسکلی۔ وہ سائیکل کیا ہے کہ پروٹیسٹ ہوتا ہے، اگر آپ واک کر کے دیکھ لینا، نو بڈی ول کیئر اباؤٹ اٹ۔ جب یہ پرتشدد احتجاج کرتے ہیں تو آگے سے بھی لوگ اٹھ کے آتے ہیں، سنتے ہیں، ورنہ کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ اس وشس سائیکل کو حل کرنے کے لیے سٹیپ کون لے؟ گورنمنٹ سٹیپ لے، لوگ سٹیپ لیں؟ کیسے لوگ کس طریقے سے اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کریں؟ لوگوں کو ہمیں یہاں سے اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، تھرو میڈیا بھی ہم بات کریں کہ احتجاج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر قوم جو ہے اپنے رائٹ کے لیے آواز تو اٹھائے گی، وہ کیسے، یعنی ایک کلیکٹیو آواز ہوتی ہے جب آپ کسی احتجاج کی طرف جاتے ہیں، لیکن پرامن احتجاج کو پروموٹ آپ کریں گے تو ہی پھر یہ جو لوگ تشدد کے ساتھ احتجاج کرتے ہیں وہ کم ہونا شروع ہوگا۔ اور اگر وہ پرامن احتجاج کرتا ہے کوئی اور اس کی پھر سنائی بھی ہوتی ہے، سنوائی بھی ہوتی ہے، پھر لوگ جب تک یہ نہیں سمجھیں گے کہ نقصان ہمارا ہے، پھر آہستہ آہستہ لوگ لرن کرنا شروع کرتے ہیں کہ پرامن احتجاج کے ساتھ بھی لوگ حکومت سنتی ہے یا اس پہ سٹیپس لیے جاتے ہیں۔ احتجاج کرنا حق ہے، اور جس طرح کے حالات ہیں اس میں عوام کا غصہ بھی میں تو یہ کہوں گی بجا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم جو یہ کر رہے ہیں اس سے نقصان ہم ایک دوسرے کا ہمارے نقصان۔ اب ہمارے ایک جاننے والے وہ بتا رہے ہیں کہ کل وہ کہیں جا رہے تھے، 900 روپے ان کا بل بنا ٹیکسی کا، لیکن وہ ٹریفک میں احتجاج کی وجہ سے پھنس گئے، بعد میں جو ان کا فیئر بنا وہ بنا جی 1800 روپے۔
سو اب تو یہ نقصان کس کا ہوا؟ اچھا ان کو تو یہ دینا پڑے گا نا، کیونکہ ٹیکسی والے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس کا بھی تو پیٹرول لگا ہے، کسی کا کوئی قصور نہیں، کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن وہ پھنس گئے۔ اور یہ صرف ضروری نہیں ہے کہ آپ احتجاج کی وجہ سے پھنسیں، کبھی آپ بارش کی وجہ سے بھی پھنس جاتے ہیں یا کوئی اور ریزن بھی ہوتا ہے پھنسنے کا، تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے نا۔ وہاں پہ تو جینون ہے کہ آپ اس کو پیسے دیں گے ٹیکسی والے کو جس کا پیٹرول ہرٹ۔ لیکن پوائنٹ از ہم یہ بات بیسکلی کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ نقصان کس کا ہے، ہمارا یہ اصل میں یہ انڈرسٹینڈنگ جب تک نہیں ہوگی نا کہ ایک احتجاج کرنے والا جو گھر سے باہر نکل رہا ہے، اگر اسے یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ سگنل جو جل رہا ہے یہ کس کو آگ لگا رہے ہیں، یہاں پر اگلے 10 سال تک دوبارہ نہیں لگے گا، سرکار کو کیا پڑی ہے، وہ کہیں گے کہ جی ہمارا کیا جا رہا ہے اس میں، آپ ٹائر جلائیں گے وہ کہیں گے ٹھیک ہے اس علاقے میں ہم سڑک نہیں بناتے، عوام کا ہی پیسہ ہے نا جو ہم دے رہے ہیں، وہ ٹیکس بھی ہم ہی دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، ہمیں یہ اویئرنیس نہیں۔ بالکل جیسے ابھی ہم پروگرام کر رہے ہیں تو اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے کہ اگر ہم املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں تو بیسیکلی ہمارے اوپر ہی آتا ہے نا، وہ سڑک اگر ٹوٹے گی کل کو میری گاڑی کا جو ٹائر ہے نا وہ خراب ہوگا جب اس سڑک پہ چلے گا، میری بائک ہے وہ اسی کو نقصان ہوگا، یا ٹریفک لائٹیں اگر خراب ہوں گی تو ایکسیڈنٹس بھی ہمارے ہی ہوں گے نا۔ تو یہ بات چیت اس پہ آئی تھنک بات کرنے کی ہمیں بھی ضرورت ہے، جیسے آپ نے بھی اس کو اسٹیپ لیا ہے، اپریشیٹ اور لوگ بھی اس پہ بات کریں کہ پرامن احتجاج کریں، پرامن احتجاج کے بعد اگر کوئی چینج آتا ہے نا تو اس کو پروموٹ ضرور کریں تاکہ لوگوں کا بیہیویئر چینج ہو۔ بیہیویئر چینج کیسے ہوگا؟ جب اچھا کام کریں گے اور اس پہ ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا، اور برے کام پہ ہم کوئی فائدہ نہیں دے رہے ہوں گے نا تو پھر وہ برا، یعنی برے جو طریقے ہیں غلط طریقے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ لوگ شور اس طرح کا نہ ڈالیں تو پھر سنی بھی نہیں جاتی ہے، پھر شاید انہیں میڈیا تو انہوں نے لرن کر لیا نا، لرن بیہیویئر ہو گیا ہے کہ جب تک میں ٹائر نہیں چلاؤں گا توڑوں گا نہیں تو سنا نہیں جائے گا۔ گھر میں اس پہ چلے، ویسے تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں اویئرنیس جو ہمارے بچے ہیں ان کو ابھی سے اویئرنیس دینا شروع کریں، یا پھر گھر میں والدین اپنا کیا کردار ادا کریں اس متعلق؟ چلے گورنمنٹ سے تو ہم ڈیمانڈز کرتے ہی رہتے ہیں وہاں پر بیٹھ کے، ایز اے شہری نہیں کوئی بھی آئی تھنک میرے ہاتھ سے جو بھی پڑھے لکھے سمجھدار والدین ہیں وہ کبھی بھی اپنے بچوں کو نہیں کہتے کہ جا کے ٹائر جلاؤ یا یہ کرو، لیکن جب کلیکشن ایک جگہ پہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں نا، موگ ہو جاتا ہے تو وہاں پر ایگریشن کلیکٹیو ہو جاتا ہے۔ اگر ایک کوئی آگے بڑھ کے غصہ کرتا ہے تو دوسرے لوگ بھی اس میں ساتھ شامل ہو جاتے ہیں کہ شاید یہی طریقہ ہے، اسی طریقے سے کچھ نہ کچھ ہوگا، تو فرسٹریشن پھر ویسے ہی نکلتی ہے، ان کا بھی کتھارسس ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ویل گیٹ اوے ود دیٹ، ہم پکڑے نہیں جائیں گے کیونکہ بہت سارے لوگ کسی پہ ایک پہ نہیں آ رہا ہوتا نا، کلیکٹیو ایک آواز ہو جاتی ہے تو لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر میرے اندر وہ دبا ہوا غصہ ہے نا تو وہ اس کو کہیں موقع نہیں ملنا نکلنے کا، وہاں پہ اس کو موقع مل جاتا ہے۔ اس کا حل صرف یہ ہے کہ لوگوں کی آواز سنی جائے، ان کے مسائل کو حل کیا جائے، ورنہ یہ جو مسائل ہیں بڑھتے جائیں گے، یہ احتجاج بھی بڑھتے جائیں گے اور احتجاج میں شدت بھی آتی جائے گی۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عظمیٰ فار جوائننگ اس۔